آؤ تذکرہ امام حسین میں کربلا کے بعد کیا ہوا۔ جب سارے شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو جو لوگ قریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے، ان لاشوں کو سمیٹا، کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا۔ اب بیویاں خیمے میں تھیں، قیدی بنائی گئیں۔ سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی، حسین ابن علی کی سگی بہن، زوجات امام حسین ہیں، بی بی سکینہ ہیں۔ اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں اور بیمار زین العابدین ہیں۔ یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئی۔ رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا گیا، خیمے اجاڑ دیے گئے۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جب خیمے جل گئے، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے، لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے۔ امام حسین ابن علی کا سر لے لیا، عباس علمبردار کا سر لے لیا، اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لیے۔ سارے سروں کو انہوں نے، اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لیے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے، اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے۔ یہ سفر ان کا شروع ہوا، کوفہ کی طرف چلے۔ کیا ہے، ایک بڑی بات مجھے یاد آتی ہے۔ مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خدمت کر چکی ہیں۔ بی بی شیرین، اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ کہا تھا کہ تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، تجھے ہم نے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے جب یہ مدینہ طیبہ میں تھے، بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تو آزاد ہے، جا، بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تو چلی جا، اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار۔ تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری، میں اس شرط پر جاؤں گی۔ امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، کیا چیز تو چاہتی ہے؟ بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین، بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں، گھر میں رہوں، ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا، ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں، میری وہ معراج ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات، ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں، ہم روز جانا پسند کریں، جا ٹھیک ہے تیرے گھر ہم آئیں گے۔ اور بی بی شیرین نے کہا نہیں مولا، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں گے، اپنے شہزادوں، شہزادیوں، عورتوں کے ساتھ آئیں گے۔ مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دیکھو بی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے، ہم سب آئیں گے۔ اور اس کو بطور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا بی بی شیرین، ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے، ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ قدموں میں گر گئی، کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی، میں آپ کی پروردہ، کبھی آپ کو نہ پہچانوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون گئی، کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا، بڑا اچھا سا گھر بنایا، اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے، حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے۔ وہ ہر گھر میں جاتی تھی، بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے، فاطمہ کے لاڈلے شہزادہ رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں، رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا۔ سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں، جیسے ہی یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے۔ جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی، گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور
सब लोग रोज इंतजार करते। बीबी शीरीं पहाड़ के एक चोटी पर सुबह से शाम तक बैठती, हर आने जाने वाले काफिले वाले को देखती, जो मक्का से कूफा के लिए आ रहा है जा रहा है देखती, इंतजार करती। इसमें इमाम हुसैन अपने घर वालों के साथ आने वाले नहीं आए। कई दिन गुजर गए और इसी जमाने में एक रात ऐसी आई कि उसके घर एक औरत आई। कहा बीबी शीरीं उठो जल्दी। कहा क्या? कि हाकिमे बसरा इब्ने जियाद का लश्कर बहुत बड़ा लश्कर है और वो लश्कर बाहर आया हुआ है, तेरा बड़ा घर है, वो चाहते हैं कि आज की रात तेरे घर में गुजारे। कहा कौन लोग हैं, क्यों आए हैं? कहा सुना है कि एक बागी ने बगावत की थी और उसका सर कुचल दिया गया, उसे मार करके उसका सर लाया गया है और उसी को दमिश्क अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास ले जाया जा रहा है। बीबी शीरीं ने कहा पता नहीं कौन सा बागी था, किसने बगावत की थी, किससे जंग हुई थी, खबर नहीं है। बहरहाल अगर हाकिम का काफिला घर के दरवाजे पर खड़ा है तो मैं दरवाजा खोल देती हूँ। दरवाजा उसने खोला, बहुत सारे रात का वक्त है, शहजादों के सर नेज़ों पर लटके हुए हैं। हुसैन इब्ने अली का चेहरा धूल में अटा हुआ था, जुल्फें चेहरे पर आई हुई थी, बीबियां सब बांदी बनाकर लाई गई थीं और सब जकड़ी हुई थीं, चेहरे उनके बालों से ढके हुए थे। इस खातून ने देखा और कहा हाय हाय अफसोस, कैदी आए हैं मेरे घर। मौला हुसैन कहते थे कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। उसने अपने घर में अंदर दाखिल किया, जो हाकिम जो उसके सिपह सालार थे उन सबको अंदर बुलाया, रात गुजारने का मकाम दिया, जगह दिया और ये बीवियों को सहन के बाहर ही छोड़ दिया गया, इनको अंदर नहीं लाया गया। और इस खातून ने कहा इन कैदियों को भी तो लाओ, मेरा घर काफी बड़ा है, मैं अंदर सुला लूंगी। इसे अब तक ये खबर नहीं थी ये लुटा हुआ काफिला है किसका, आखिर ये लुटा हुआ काफिला किसका आया है। रात के वक्त उसने खाना बनाया, सारे फौजियों ने खाना खा लिया तो बीबी से कहा उन कैदियों को खाना मत देना, वो खाने के मुस्तहिक नहीं है। उसने चिल्ला करके कहा देखो हमारा दस्तूर ये है कि मैं फातिमा के घर काम कर चुकी हूँ, वहां फाके तो रखते थे लोग, घर में फाका तो होता था, लेकिन बाहर आने वाले मेहमान को भूखा नहीं रखा जाता, वो चाहे कैदी हो बागी हो जिस तरह के हो, मुझसे जो बन सकेगा मैं खिलाऊंगी। उसने खाने बनाए और उसके बाद लेकर के आई और उसके बाद खाना जब सैयदा बीबी ज़ैनब के पास रखा तो बीबी ज़ैनब ने अपने दोनों हाथ दिखाए जो पीछे बंधे हुए थे। उस खातून ने बीबी शीरीं ने खोला और उनके बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसने खाना परोसा कि खा लो बीबियों खा लो। तो बीबी ज़ैनब ने पुकार करके अपने भाई का नाम लिया, या हुसैन इब्ने अली। तो बीबी शीरीं चौंक उठी, ये नाम तू क्यों ले रही है, ये नाम तो मेरे आका का है जिसकी मैं बांधी थी, मैं खिदमत गुजार थी, ये नाम तू क्यों ले रही है। बीबी ज़ैनब कहती है बीबी शीरीं क्या हमने तुझे पहचान लिया, बाबा नहीं कहते थे, किसी दिन हम घर पर आए और तू पहचान ही ना सके। ये जो ऊंचे नेज़े पर सर दिख रहा है तेरे आका मौला हुसैन का सर है और ये अली अकबर का सर है, ये कासिम का सर है। बीबी ज़ैनब पुकारती गई, बीबी शीरीं ने देखा और पुकार करके कहा मौला कैसी मेहमान नवाजी का वक्त तुमने दिया, क्या इस तरह भी कोई मेहमान बनता है किसी के घर। और ये कहती हुई गश खाकर गिर पड़ी, उस पर पानी डाला जाता, वो उठती फिर गश खा जाती, बेहोश हो जाती। सच कहा था मौला हुसैन ने, ए बीबी शीरीं हम तो वादा किए हैं आकर रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू पहचान ही ना सके। सच कहा था मौला हुसैन, आप इस हालत में मेरे घर आए कि मैं पहचान ना सकी, क्योंकि वहमो गुमान में भी नहीं था कि फातिमा के लाडले का कटा हुआ सर कभी घर आ सकता। वो गश खा करके गिर गई, रिवायात में है। सुबह जब उठा लोगों ने, फौजियों ने उठ करके देखा तो बीबी शीरीं का जिस्म ठंडा पड़ चुका था, उसकी रूह निकल चुकी थी। गमे हुसैन में लोगों की जानें चली गई। यहाँ आज दो आंसू हमारे निकलते हैं तो लोग हमें बोलते हैं, गमे हुसैन में लोगों की रूह निकल गई। जो असली मोहब्बत करने वाले थे वो दुनिया से ही रुखसत हो गए।
مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیریں دنیا میں نہیں رہی۔ کہا آخری جملے اس کے یہ تھے، گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے، اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد تک پہنچنا تھا۔ حاکم بصرہ، حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا۔ دوسری رات آئی تھی، دوسری رات ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا۔ وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا، وہاں پر قیام ہوا۔ عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے، اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی تھی۔ ہائے افسوس، عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں، کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے۔ عیسائی نے وہاں پر رکنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد کہا، رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر، یہ جو نیزوں پر سر ہیں، کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو لے لو، لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے۔ اس نے سر حسین کو لیا، دھول کو صاف کیا، اس لیے کہ اسے دور سے ہی اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی۔ اس عیسائی راہب نے رات کے وقت دیکھا، ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا۔ پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا، پھر چیخ کر کے کہا، ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا، اس لیے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسا ظلمن قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا، اور یہاں کی گرجا میں اگر رکے تو گرجا میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے، مولا اسے جنت عطا کرے گا۔ وہ عیسائی راہب کہتا ہے وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہیں۔ وہ ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا، رات میں اس کی دنیا بدل گئی۔ میرے عزیزو، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا، ایمان دوسروں کو بانٹ رہے ہیں۔ صبح تک اس گرجا میں رکے، پھر دن پورا گزارے اور شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا، اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گاڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قافلہ آگے چلا، لیکن جو فوجی آتا سر حسین کو اٹھانے کے لیے نیزے پر، وہ تو ہلکا ہو چکا تھا لیکن وہ زمین میں ایسا گڑ چکا تھا کہ اٹھتا نہیں تھا، کسی سے ہل نہیں رہا تھا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، پھر آ کر کے انہی ظالم یزیدیوں نے بی بی زینب سے کہا، اے خاتون، یہ تمہارے بھائی کا سر زمین پر ایسا جمع ہوا ہے، ہٹتا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے ہمیں، یہ ہٹتا نہیں ہے۔ بی بی زینب نے غور سے دیکھا اور کہا، قافلے میں دیکھ لو سب ہیں یا نہیں، قافلے میں سب ہیں یا نہیں۔ دیکھا گیا تو بی بی سکینہ قافلے میں نہیں تھی، قافلے میں موجود نہیں تھی۔ بی بی زینب نے کہا، وہ میرا غیور بھائی ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں تھا، اپنی بچی کا غم ہوگا، آگے نہیں بڑھتا، تلاشو سکینہ کہاں ہے۔ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چوٹی پر وہ بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کی گود میں بیٹھی ہیں۔ کوئی ایک خاتون ہے، اسے سہلا رہی ہے، تھپکیاں دے رہی ہیں۔ بی بی سکینہ 9 سال کی عمر میں ایک بڑی معزز خاتون کی گود میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں اور کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ بی بی زینب نے دور سے دیکھا، خاندان کی کچھ عورتیں اور آئیں، پکارا، سکینہ جانے کا وقت ہو گیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دوڑ کر کے جیسی سکینہ کے قریب آئے تو دیکھا نہ وہاں عورت تھی نہ کوئی خاتون تھی۔ سکینہ کو اٹھایا، کیا کر رہی تھی تم یہاں، کیسے آئی، کون عورت، کس سے بات کر رہی تھی؟ سکینہ نے کہا، میں جانتی نہیں تھی کہ یہاں حاجت کے لیے آئی تھی، اچانک ایک خاتون نمودار ہوئی، اس نے مجھے گود میں اٹھایا، بوسے دینا شروع کیا، میرا ماتھا چوما۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، اے بچی تو نہیں جانتی، میں تیری دادی فاطمہ الزہرا ہوں، میں فاطمہ الزہرا ہوں، رسول اللہ کی شہزادی ہوں۔ میں اپنی دادی کے گود میں سو گئی، بڑا نرم گود تھا، بڑی ان کی نازک ہاتھ تھے اور وہ مجھے سہلا رہی تھی
اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے کربلا میں کیا کیا ہوا سنا بچی۔ میں علی اصغر کی شہادت دادی کو سنا رہی تھی، علی اکبر کیسے قتل ہوئے دادی کو سنا رہی تھی، ان کے آنسو بہتے تھے اور میرے جسم پر گرتے تھے، اور میں نے کربلا کی ساری داستان اماں فاطمہ کو سنا رہی تھی۔ سیدہ زینب کی چیخ نکل پڑی کہ ماں فاطمہ اب بھی بے قرار ہے، اس لیے کہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھی خاتون کو، کربلا کا یہ منظر جو تھا 10ویں محرم کو ہوا، 9 محرم کو خواب دیکھیں یا عاشورہ کی رات کو انہوں نے خواب دیکھا، کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، بڑی عمر والی عورت ہے، جبہ اس کے سر پر پڑا ہوا ہے، جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے، پورا میدان جھاڑا۔ تو یہ امام مسلم فرماتے ہیں میں نے دور سے پکار کر کے کہا بی بی کون ہو آپ، یہ میدان کیوں جھاڑ رہی ہو؟ انہوں نے پلٹے بغیر کہا اے شخص میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوں، یہ میدان کربلا ہے، میں یہاں جھاڑ رہی ہوں اس لیے کہ کل میرا لاڈلا یہاں گرنے والا ہے، کہیں کوئی نوکیلی کنکر اس کے جسم میں نہ چبھ جائے، مجھے درد ہوگا اگر حسین کو کوئی زمین کی کنکریاں چبھیں، میں صاف تو کر لوں۔ فاطمہ الزہرا کا غم ہم نہیں جان سکتے میرے عزیز، احساس نہیں کر سکو گے، غم کی داستانیں بڑی ہیں، بہت ہیں، واقعات سنانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ تاخت و تاراج قافلہ، یہ اسیران اہل بیت کوفہ پہنچے ابن زیاد کے محل میں۔ ابن زیاد نے دیکھا حسین ابن علی کو تانے مارنے لگا، کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا، تم نے یزید کے خلاف خروج کیا، بغاوت کیا، اور اس کے بعد بہت ساری بے حرمتی کرنے کے بعد اس قافلے کو اس نے دمشق روانہ کیا۔ دمشق ملک شام کی راجدھانی، آج بھی ملک شام میں جس کو انگلش میں دمسکس کہا جاتا ہے، دمشق ہے وہ اصل۔ دمشق میں جب یہ قافلہ پہنچنے لگا وہاں کے حالات الگ تھے۔ بازار شام پر لعنت ہو، بازار شام پر کا برا ہو، وہاں شام کا بازار سجایا گیا تھا، گھر گھر وہاں سجائے گئے تھے، اور لوگوں میں یہ جشن کا ماحول تھا کہ آج باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں اور قیدیوں کو جکڑ کر کے ملک شام خلیفہ وقت یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ چکے تھے یہ منظر دیکھنے